السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے پسندیدہ ڈراموں کا ریویو ہمارے چینل پر دیکھ کر یقیناً پسند کر رہے ہوں گے۔ ہمیں اپنی پسند ناپسند اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ جائیں۔ تو بات کرتے ہیں اس خوبصورت ڈرامے کی جس کا نام ہے دیار یار، جس کو آپ بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں اور اچھے اداکاروں کے جھرمٹ میں اس خوبصورت کہانی کو بڑے خوبصورت انداز میں بنت کی گئی ہے اس کی، اور آپ یقیناً اس کو پسند کر رہے ہوں گے۔ دیار یار کی اس قسط کی بات کرنے سے پہلے آپ سے ہم بات کر لیتے ہیں اس کی آنے والی قسط کی، جس میں کہ دکھایا گیا کہ جو فریہ رابی سے بات کر رہی ہے اور اس کو بتاتی ہے دیباج کے بارے میں کہ ہاں مما نے ذکر تو کرتی تھیں کہ وہ بہت محبت کرتے تھے ان سے اور اپنی پہلی بیوی سے، اور ان کے جانے کے بعد بہت دکھی بھی تھے، اور یہ کہ انہیں بچوں سے بھی بڑا پیار ہے اور وہ سب کا خیال رکھتے ہیں۔ اور پھر ایک فریہ ہی جو ہے وہ کچھ کپڑوں کے گفٹس جو ہیں وہ اس کے پاس آ جاتے ہیں رابی کے پاس، اور وہ جب دیکھتا ہے پیکٹ دیباج تو وہ دیکھ کر غصہ ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں، تو وہ بہت حیران ہوتی ہے رابی کہ مجھے نہیں پتہ یہ یہاں کیسے ہیں، تو وہ بہت غصے میں اس کو نیچے پھینک دیتا ہے۔ اور دیار یار کی اس قسط میں ہم نے دیکھا کہ دیباج اور رابی کے درمیان میں جو فاصلے ہیں وہ ابھی تک برقرار ہیں، لیکن رابی جو ہے وہ گھر کا اور بی جان کا ویسے ہی خیال رکھتی ہے، بہت پیار سے ان کا خیال کرتی ہے، ان کی تیمارداری کرتی ہے۔ اور ایک دن جب وہ ان کے روم میں آتی ہے ان کو دوا دینے کے لیے تو ان کے فون کی بیل بج جاتی ہے، تو وہ اس کو اشارہ کرتی ہیں کہ چیک کرو فون، تو وہ دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی ان نون سا نمبر ہے نبی جان، تو کیا میں اٹھا لوں یہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں اٹھاؤ، فون بات کرو۔ تو وہ ہیلو کرتی ہے جب، تو ادھر سے وہ فون جو ہے وہ شامیر کا ہے اور وہ اس کی آواز سن کے ایک دم سے چونک جاتا ہے اور کچھ نہیں بولتا آگے سے، اور یہ 2-3 بار ہیلو ہیلو کرتی ہے لیکن کوئی آواز وہ آگے سے بولتا نہیں ہے۔ تو بی جان اس کے ہاتھ سے فون لے لیتی ہیں اور کہتی ہیں لاؤ میں دیکھتی ہوں، اور پھر جب وہ بات شروع کرتی ہیں تو وہ آگے سے ان کو سلام کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دادو آپ کیسی ہیں، وہ ان کی آواز سن کے خوش ہو جاتی ہیں، وہ ان سے بات کرتا ہے، اور رابی نہیں سمجھ پاتی کہ کون تھا اور کس کا فون نمبر ہے۔ بہرحال جب وہ بات کر لیتی ہیں تو پھر وہ اس کو فون پکڑا کے کہتی ہیں کہ یہ شامیر کے نام سے سیو کر دو اس کا نمبر، تو رابی چونک جاتی ہے سن کے ایک دم سے۔ تو بی جان کہتی ہیں کہ کیا ہوا تمہیں، کیا سوچ رہی ہو، کر دو نا نام سیو، تو وہ کہتی ہے سیو تو کر دیتی ہے لیکن کہتی ہے کہ دیباج کو اچھا نہیں لگے گا کہ آپ ان سے رابطے میں ہیں۔ تو دادو اس کو کہتی ہیں کہ کیا بات ہے، تم نے پوچھا نہیں دیباج سے کہ دیباج اور شامیر کے درمیان میں آخر کیا اختلاف ہو گیا ہے، کیوں اتنے دونوں دشمن ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے؟ اور وہ کہتی ہے کہ بس انہیں اچھا نہیں لگتا، اور پھر وہ ان سے کہتی ہے کہ آپ مجھ سے کچھ بات کرنے والی تھی، تو بی جان کہتی ہیں کہ ہاں میں سوچ رہی تھی کہ اگلے ہفتے اگر فارغ ہوگا دیباج تو ہم فریہ کی اور اکمل کی منگنی کی تقریب کر لیتے ہیں۔ تو اور اس طرح سے اب یہ اس نئے رشتے کی شروعات ہو گئی ہے۔ تو پھر وہ اس سے پوچھتی ہیں رابی سے کہ کیا بات ہے تم خوش نہیں ہو، بہنیں تو بہت خوش ہوتی ہیں بھائیوں کے شادیوں پہ، اور تو کہتی ہے نہیں دادو ایسی بات نہیں ہے، میں خوش ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں میں محسوس کر رہی ہوں تم کسی بھی بات پہ خوش نہیں ہوتی اور تمہارے چہرے پہ وہ مسکراہٹ نہیں آتی، کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہے مجھے بتاؤ؟ تو وہ ان کو ٹالتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بالکل میرے لیے پریشان نہ ہوا کریں، بس آپ کو مجھے اتنا پیار ملتا ہے، دعائیں دیتی ہیں آپ، تو میرے لیے خوش ہونے کی یہی بہت بڑی بات ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں تم خوش رہا کرو، اور اسے بہت دعائیں دیتی ہیں اور پیار کرتی ہیں، اور وہ اپنے روم میں آ جاتی ہیں۔
اور پھر وہی جب بھی دیباج آتا ہے تو اس کے ساتھ ان کے آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنے روم میں آتی ہے تو اسے اکمل کا فون آ جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں کل اپنے گھر کی بنیاد رکھ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم آؤ۔ تو وہ آگے سے خاموش ہو جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ فریہ آئے گی تمہیں پک کرنے کے لیے اور تم کل آ جانا۔ تو مسکرا کے کہتی ہے کہ اچھا تو تم نے سارا پلان بھی بنا لیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ دیباج تو نہیں آئے گا، تو اس لیے وہ مجھے تو انکار کر دے گا، لیکن وہ فریہ کو نہیں انکار کر سکتا، اس لیے فریہ آئے گی تمہیں لینے کے لیے۔ اور ادھر گھر پر بھی جب بھائی اور بھابھی کو وہ بتاتا ہے کہ ہم گھر کی بنیاد رکھنی ہے اور گھر کا نقشہ بن گیا ہے، تو بھابھی اپنے شوہر سے کہتی ہے، اجمل سے کہتی ہے کہ دیکھا تم نے نقشہ کتنا اچھا بنوایا ہے اس نے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی بڑا پسند آیا۔ تو کہتی ہے فریہ ساتھ گئی تھی اور اس لیے تو اتنا اچھا نقشہ بنا ہے۔ اور پھر سے کہتی ہے کہ اب وہ تو 2 دن میں گھر کی تعمیر بھی شروع کر دے گا، تو تم نے کیا سوچا ہے؟ تم بھی یہ اس گھر کا فیصلہ کرو اور گھر کو بیچو اور ہم بھی کوئی نئی جگہ پہ جا کے گھر لیں۔ تو اجمل کہتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی اتنی جلدی نہیں ہے، میں گھر نہیں بیچنا چاہتا، میری بڑی یادیں ہیں اس گھر کے ساتھ۔ کہتی ہے ہاں تم چمٹے رہو بس اس گھر سے۔ اور پھر اکمل آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گھر کی بنیاد رکھنا چاہتا ہوں، تو آپ میرے ساتھ کل چلیے گا۔ تو وہ بھائی حیران ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر ابا جی زندہ ہوتے تو وہ کتنا خوش ہوتے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ چلیں اور میرے گھر کی بنیاد رکھیں۔ جس پہ اجمل کہتا ہے کہ تم اتنی مجھ سے محبت کرتے ہو اور اتنا میرا احساس، تم مجھے اتنی اہمیت دیتے ہو کہ مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اس کے بدلے میں تمہیں کچھ نہیں کر سکتا تمہارے ساتھ۔ تو وہ آ کے اس کے گلے لگ جاتا ہے اور بڑا جذباتی ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں، آپ میرے بھائی ہیں اور آپ سب کچھ تو کر رہے ہیں میرے لیے۔ اور پھر اس طرح سے اس کی وہ اپنے ایک دن سیما آتی ہے اور وہ بی جان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی ہے، اور بی جان اس کو کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میری خواہش تھی دیباج کی شادی ہو جائے، وہ تو پوری ہو گئی، اور اب میں چاہتی ہوں کہ ان کی اولاد بھی ہو تاکہ میں ایسی خوشی بھی دیکھ سکوں۔ تو سیما کہتی ہے کہ آپ اتنی جلدی مت کریں، اور یہ بات ابھی آپ رابی سے مت کیجیے گا، اچھا نہیں لگے گا اسے کہ اتنی جلدی آپ یہ اس طرح کی باتیں اس سے کریں گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میں کہاں کر رہی ہوں ایسی کوئی بات، لیکن پھر وہ ساتھ ہی کہتی ہے کہ جیسے دیباج کو تو بچوں سے بہت محبت ہے، بہت پیار ہے، کتنا خیال کرتا ہے وہ دوسروں کے بچوں کا اور ضرورت مندوں کو ان کو تعلیم دلواتا ہے اور پیار کرتا ہے، مجھے تو یہ بس خدشہ ہے کہ کہیں جو خوشی اس کو مونا سے نہیں مل سکی وہ کہیں اس کو رابی سے بھی وہ محروم نہ رہے۔ رابی جو کہ اوپر سے سیڑھیوں سے اتر رہی ہوتی ہے اور ان دونوں کی باتیں سن کر وہیں رک جاتی ہے اور وہ چونک جاتی ہے یہ سن کے کہ مونا کون ہے۔ اور پھر جب رات کو دیباج آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ آپ بی جان تو دادو بڑی خوش ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ دوسروں کے بچوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور بڑا شاید کوئی ہمدردی کی بات کرتے ہیں اور آپ نیکیاں کما رہے ہیں، لیکن آپ تو دوسروں کو بے بس کر دیتے ہیں اور ان پہ اپنا حق جتا کر اور اپنے احسان تلے دبا کر، جس طرح کہ آپ نے میرے بھتیجے کی فیس دیتے ہیں اور اس کو اسکول میں ایڈمیشن کروایا تاکہ بھائی